أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. دوستو بس آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، ویڈیو کو بے شک لائک سبسکرائب شیئر نہ کیا کریں، لیکن ویڈیو کو کائنڈلی مکمل ضرور دیکھا کریں، کہ اللہ کا کلام ہے، اس کو مکمل دیکھنے سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا، اور اس پہ عمل کریں گے تو بہت فائدہ ہوگا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سورۃ آل عمران آیات 161. وما کان لنبی ان یغل ومن یغل یات بما غل یوم القیامہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون. ناممکن ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خیانت ہو جائے. ہر خیانت کرنے والا خیانت کو لیے ہوئے قیامت کے دن حاضر ہوگا، پھر ہر شخص اپنے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے. آیات 162. افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ ومأواه جہنم وبئس المصیر. کیا پس وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کو خوشنودی کے در پہ ہے اس شخص جیسا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی لے کر لوٹتا ہے، اور جس کی جگہ جہنم ہے جو بدترین جگہ ہے. آیات 163. ہم درجات عند اللہ واللہ بشیر بما یعملون. اللہ تعالیٰ کے پاس ان کے الگ الگ درجے ہیں اور ان کے تمام اعمال کو اللہ بخوبی دیکھ رہا ہے. پچھلی آیات میں جہاد کی ترغیب کا ہے اور اس آیات میں جہاد کے احکام کا بیان ہے. جنگ احد کے دوران جو لوگ مورچہ چھوڑ کر مال غنیمت سمیٹنے اور دوڑ پڑے تھے، ان کا خیال تھا کہ اگر ہم نہ پہنچے تو سارا مال غنیمت دوسرے لوگ سمیٹ کر لے جائیں گے. اس پر تنبیہ کی جا رہی کہ آخر تم نے تصور کیسے کر لیا کہ اس مال میں سے تمہارا حصہ تمہیں نہیں دیا جائے گا؟ کیا تمہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت پر اطمینان نہیں؟ یاد رکھو، ایک پیغمبر سے کسی قسم کی خیانت کا صدور ممکن ہی نہیں، کیونکہ خیانت نبوت کے منافی ہے. معلوم ہوا غلول خیانت کے معنی تقسیم میں ناانصافی کے بھی آتے ہیں، اور یہ بھی غلول ہے کہ تقسیم سے پہلے مال غنیمت سے کوئی چیز بلا اجازت اٹھا لی جائے. آیات 164. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلموہم الکتاب والحکمۃ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. بے شک مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ انہی میں سے ایک رسول ان میں بھیجا جو انہیں اس کی آیاتیں پڑھ کر سناتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے. یقیناً یہ سب اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے. آیات 165.
اولما صابتکم مصیبت قد عصبتم مثلیہا قلتم ان ھذا قل هو من عند انفسکم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ کیا بات ہے کہ جب تمہیں ایک ایسی تکلیف پہنچی کہ تم اس جیسی دو چند پہنچا چکے تو یہ کہنے لگے کہ یہ کہاں سے آ گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ یہ خود تمہاری طرف سے ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اکابر صحابہ رضی اللہ عنہ تو خیر حقیقت شناس تھے اور کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو سکتے تھے، مگر عام مسلمان یہ سمجھ رہے تھے کہ جب اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان موجود ہے اور اللہ کی تائید و نصرت ہمارے ساتھ ہے تو کسی حال میں کفار ہم پر فتح پا ہی نہیں سکتے۔ اس لیے جب احد میں ان کو شکست ہوئی تو ان کی توقعات کو سخت صدمہ پہنچا اور انہوں نے حیران ہو کر پوچھنا شروع کیا کہ یہ کیا ہوا؟ ہم اللہ کی دین کی خاطر لڑنے گئے، اس کا وعدہ نصرت ہمارے ساتھ تھا، اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود میدان جنگ میں موجود تھا، پھر بھی ہم شکست کھا گئے، اور شکست بھی اس سے جو اللہ کے دین کو مٹانے آئے تھے۔ یہ آیات اسی حیرانی کو دور کرنے کے لیے ارشاد ہوئی ہے۔ جنگ احد میں مسلمانوں کے 70 آدمی شہید ہوئے، برخلاف اس کے جنگ بدر میں کفار کے 70 آدمی مسلمانوں کے ہاتھوں مارے گئے اور 70 آدمی گرفتار ہو کر آئے تھے۔ یعنی یہ تمہاری اپنی کمزوریوں غلطیوں کا نتیجہ ہے، تم نے صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑا، بعض کام تقوی کے خلاف کیے، حکم کی خلاف ورزی کی، مال کی طمع میں مبتلا ہوئے، آپس میں نزاع و اختلاف کیا، پھر کیوں پوچھتے ہو کہ یہ مصیبت کہاں سے آئی؟ یعنی اللہ اگر تمہیں فتح دینے کی قدرت رکھتا ہے تو شکست دلوانے کی قدرت بھی رکھتا ہے۔ ہم پچھلی آیات میں پڑھا ہے کہ جو صحابہ کرام سے جو تھے اس ٹائم جو صحابی تھے نئے مسلمان ہوئے تھے، ان سے کچھ غلطیاں ہوئی تھیں، 50 تیر انداز تھے جن کو پہاڑ کے پیچھے اوٹ کے پیچھے بٹھایا تھا، جو سن نے حکم دیا جب تک میں نہ کہوں آپ نے باہر نہیں نکلنا، تو وہ نکل آئے تھے۔ کچھ اسی طرح کی باتیں ہوئی تھی، تو اس میں پھر وہ جو مسلمان نہیں تھے، ناپختگی تھی، ابھی بھی نئے مسلمان تھے، ان کے دل میں خیال آیا تھا غالباً کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول ہمارے ساتھ ہیں اور اللہ کے دین کے لڑ رہے ہیں پھر بھی ہم شکست کھا گئے، تو یہ اس سلسلے میں یہ آیات آئی تھی۔ اب یہ بات ذرا سوچنے کی ہے کہ اللہ کے رسول بھی اس میں موجود ہیں اور اللہ کے دین کے لیے لڑ رہے ہیں، صرف اتنی سی غلطی کی وجہ سے فتح شکست میں تبدیل ہو گئی۔ سوچیں ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، ہمارے اوپر یہ مصیبت ایک پر ایک بڑھ کر مصیبت کیوں آ رہی؟ اب بھی وقت ہے میرے دوستو، دین کی طرف آ جاؤ، اللہ کی دین کی طرف آ جاؤ، گناہوں سے معافی مانگ لو۔ اللہ تعالیٰ بہت رحیم کریم ہے، بہت غفور رحیم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اسی راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیات 166 وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور تمہیں جو کچھ اس دن پہنچا جس دن دو جماعتوں میں مٹ بھیڑ ہوئی تھی وہ سب اللہ کے حکم سے تھا، اور اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ظاہری طور پر جان لے۔ آیات 167 وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَفَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ۔
اور منافقوں کو بھی معلوم کر لے جن سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں جہاد کرو یا کافروں کو ہٹاؤ، تو وہ کہنے لگے کہ اگر ہم لڑائی جانتے ہوتے تو ضرور ساتھ دیتے۔ وہ اس دن بنسبت ایمان کے کفر سے بہت قریب تھے۔ اپنے منہ سے وہ باتیں بناتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جسے وہ چھپاتے ہیں۔ عبداللہ بن ابی جب 300 منافقوں کو اپنے ساتھ لے کر راستے سے پلٹنے لگا تو بعض مسلمانوں نے جا کر اسے سمجھانے کی کوشش کی اور ساتھ چلنے کے لیے راضی کرنا چاہا، مگر اس نے جواب دیا کہ ہمیں یقین ہے کہ آج جنگ نہیں ہوگی، اس لیے ہم جا رہے ہیں، ورنہ اگر ہمیں توقع ہوتی کہ آج جنگ ہوگی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے۔ یہ عبداللہ بن ابی وہی منافق ہے جس کے بارے میں بتایا تھا۔ مدینہ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1000 کا لشکر مدینے میں تیار کرتے ہیں، اور جب باہر نکلتے ہیں کفار سے لڑنے کے لیے جنگ احد کے مقام کی طرف، تو عبداللہ بن ابی یہی منافق اپنے 300 لوگوں کو لے کر علیحدہ ہو جاتا ہے لشکر سے۔ جو سلم 1000 کا لشکر لے کے نکلتے ہیں، وہاں 300 لوگوں کو لے کے نکل جاتا ہے، پیچھے بعد میں 700 آدمی رہ جاتے ہیں، 700 صحابہ کرام رہ جاتے ہیں۔ تو یہ عبداللہ بن ابی وہ منافق تھا جو 1000 لشکر میں 300 لوگوں کو لے کے نکل گیا تھا۔ اس کے بارے میں یہ آتا ہی تھا۔ آیات 168 الذین قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خود بھی بیٹھے رہے اور اپنے بھائیوں کی بات کہا کہ اگر وہ بھی ہماری بات مان لیتے تو قتل نہ کیے جاتے۔ کہہ دیجئے کہ اگر تم سچے ہو تو اپنی جانوں سے موت کو ہٹا دو۔ مسلمان جنگ احد میں شہید ہوئے، ان کے بارے میں منافقین نے اس قسم کا اظہار کیا تاکہ لوگوں کو جہاد میں شمولیت سے متنفر کیا جا سکے۔ قرآن نے ان کے اس شبے کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر واقعی گھروں میں بیٹھے رہنا تمہیں موت سے بچا سکتا ہے تو ذرا اپنے اوپر واقع ہونے والی موت کو ٹال کر دکھاؤ۔ آیات 169 وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بل احیاء عند ربهم یرزقون۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ہیں ان کو ہرگز مردہ نہ سمجھیں، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس روزیاں دے جاتے ہیں۔ اس آیات میں منافقین کے اس شبے کی کہ جہاد میں شامل ہونا خواہ مخواہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے، ایک دوسرے طریقے سے تردید کی ہے۔ فرمایا نہیں بلکہ اس دائمی زندگی حاصل ہوتی ہے، فرمایا نہیں بلکہ اس سے دائمی زندگی حاصل ہوتی ہے۔ شہداء کو اللہ کے ہاں بلند درجے ملتے ہیں، پروردگار کے ہاں انہیں ہر قسم کی نعمت اور لذت حاصل ہوتی ہے۔ یہ زندگی حقیقی زندگی ہے، مگر دنیا والی زندگی نہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے جو تمہاری نگاہ سے اوجھل ہے، جسے برزخ کہتے ہیں، اور جو تمہاری سمجھ میں نہیں آ سکتی، اور لیکن تم اس زندگی کو نہیں سمجھتے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس آیات کریمہ سے متعلق پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان شہدوں کی روحیں سبز رنگ کے پرندوں کے قلب میں ہوتی ہیں، اور ان کے لیے عرش الہی کے ساتھ قندیلیں معلق ہوتی ہیں، وہ جنت میں جہاں سے چاہتی ہیں کھاتی پیتی ہیں، پھر عرش کے نیچے لٹکی ہوئی انہی قندیلوں میں آ کر رہتی ہیں۔ آیات 170 فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ
اللہ خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل جو انہیں دے رکھا ہے اس سے بہت خوش ہیں اور خوشیاں منا رہے ہیں ان لوگوں کی بات جو اب تک ان سے نہیں ملے، ان کے پیچھے ہیں، اس پر کہ انہیں نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ مسند احمد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مروی ہے جس کا مضمون یہ ہے کہ جو شخص نیک عمل لے کر دنیا سے جاتا ہے اسے اللہ کے ہاں اس قدر پر لطف اور پرکیف زندگی میسر آتی ہے کہ جس کے بعد وہ کبھی دنیا میں واپس آنے کی تمنا نہیں کرتا، مگر شہید اس سے مستثنیٰ ہے۔ وہ تمنا کرتا ہے کہ وہ پھر دنیا میں بھیجا جائے اور پھر اس لذت، اس سرور اور اس نشے سے لطف اندوز ہو جو راہ خدا میں جان دیتے وقت حاصل ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آیات 172۔ الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم۔ للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم۔ جن لوگوں نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو قبول کیا اس کے بعد کہ انہیں پورے زخم لگ چکے تھے، ان میں سے جنہوں نے نیکی کی اور پرہیزگاری برتی ان کے لیے بہت زیادہ اجر ہے۔ یہ حمر الاسد یعنی جنگ احد سے اگلے روز کا واقعہ ہے۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ احد سے پلٹ کر جب مشرکین چند منزل دور چلے گئے تو آپس میں کہنے لگے کہ ہم نے یہ کیا حماقت کی کہ مسلمانوں کا پوری طرح خاتمہ کیے بغیر واپس چلے آئے۔ چنانچہ وہ مدینے پر دوبارہ حملہ کرنے کا منصوبہ بنانے لگے۔ ادھر جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو مشرکین کے تعاقب میں نکلنے کا حکم دیا تاکہ واقعی پلٹ کر مدینے پر حملہ نہ کر دیں۔ اس وقت اگرچہ شرکائے عہد میں سے اکثر لوگ سخت زخمی اور تھکے تھے، لیکن اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں فوراً نکل کھڑے ہوئے۔ جب مدینے سے تقریباً 8 میل کے فاصلے پر حمر الاسد نامی جگہ پہنچے تو مشرکین کو ان کے آنے کی اطلاع مل گئی۔ انہوں نے آپس میں کہا کہ اس مرتبہ تو واپس چلتے ہیں، اگلے سال پھر آئیں گے۔ اس صورتحال کے پیش نظر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مدینہ واپس تشریف لے آئے۔ چنانچہ آیات میں اس واقعے کی طرف اشارہ ہے اور مسلمانوں کو بشارت ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بھانجے عروہ سے کہا، اے میرے بھانجے، تیرے دونوں باپ زبیر والد اور ابو بکر نانا رضی اللہ عنہ بھی ان میں شامل تھے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو احد میں وہ تکلیف پہنچی اور مشرکین واپس چلے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوف محسوس کیا کہ وہ پلٹ نہ آئے، تو فرمایا ان کے پیچھے کون جائے گا؟ تو ان میں سے 70 آدمیوں نے لبیک کہا اور ان میں ابو بکر اور زبیر دونوں بھی شامل تھے۔ آیات 173۔ الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل۔ وہ لوگ کہ جب ان سے لوگوں نے کہا کہ کافروں نے تمہارے مقابلے پر لشکر جمع کر لیے ہیں، تم ان سے خوف کھاؤ، تو اس بات نے انہیں ایمان میں اور بڑھا دیا اور کہنے لگے ہمیں اللہ کافی اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ یہ چند آیات جنگ احد کے 1 سال بعد نازل ہوئی تھی، مگر چونکہ ان کا تعلق احد کے سلسلے واقعات سے تھا اس لیے ان کو بھی اس خطبے میں شامل کر دیا گیا۔ آیات بھی واقعہ حمر الاسد ہی سے متعلق ہے، وہ اس طرح کہ جب ابو سفیان کو جو اس وقت مشرکین کی قیادت کر رہا تھا مسلمانوں کے تعاقب کی اطلاع ملی تو اس نے ایک تجارتی قافلے کے ذریعے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ چیلنج بھیجا کہ میں نے بڑا لاؤ لشکر جمع کر لیا ہے اور میں مدینے پر پھر سے حملہ کرنے والا ہوں۔
یہ سن کر مسلمان میں خوف اور کمزوری کے بجائے مزید ایمانی قوت پیدا ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہمیں اللہ کافی ہے، وہ اچھا کار ساز ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حسب اللہ نعم الوکیل کا کلمہ ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا جب انہیں آگ میں ڈالا گیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت کہا جب لوگوں نے کہا بے شک لوگوں نے تمہارے لیے فوج جمع کر لی ہے، سو ان سے ڈرو، تو اس بات نے انہیں ایمان میں اور زیادہ کر دیا، اور انہوں نے کہا ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ اچھا کار ساز ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کا ایمان مشرکین کے چیلنج کرنے سے بڑھ گیا، ظاہر ہے وہ پہلے نسبتاً کم تھا تب ہی بڑھا، اس سے ایمان کی کمی بیشی ثابت ہوتی ہے۔ اور ان لوگوں کی تردید ہو گئی جو کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان جبرائیل علیہ السلام اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ایمان جیسا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ ایمان جس قدر بڑھتا ہے جذبہ جہاد بھی بڑھتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے نہ جنگ کی نہ اپنے دل سے جنگ کی بات کی وہ نفاق کی ایک شاخ پر مرے گا۔ آیات 174 فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ واللہ ذو فضل عظیم۔ یہ ہوا کہ اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ یہ لوٹے، انہیں کوئی برائی نہیں پہنچی، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی پیروی کی، اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ آیات 175 انما ذالکم الشیطان یخفف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافون ان کنتم مؤمنین۔ یہ خبر دینے والا صرف شیطان ہی ہے جو اپنے دوستوں سے ڈرتا ہے، تم ان کافروں سے نہ ڈرو اور میرا خوف رکھو اگر تم مومن ہو۔ وہ شخص جو یہ افواہیں پھیلا رہا تھا اسے شیطان فرمایا اور بتایا کہ یہ اپنے کافر اور منافق دوستوں سے ڈرا رہا ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا ڈر دل میں نہ لائیں۔ حقیقی شیطان بھی اپنے انسانی دوست شیطانوں کے دلوں میں مسلمانوں کو خوف زدہ کرنے کے نئے سے نئے طریقے ڈالتا رہتا ہے۔ آج کل اخبار، ریڈیو، ٹی وی اور انٹرنیٹ جھوٹ پھیلانے اور خوف زدہ کرنے کے لیے شیطان کے آلات ہیں۔ مومن کو ان کی خبروں سے ڈرنے کے بجائے اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے جو آیات تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پڑھی ہے اس کے پڑھنے میں جو کوتاہی معاف فرما دے، اور اللہ سے دعا ہے جو آیات تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پڑھی ہے اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوست تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن شریف کو ترجمہ ساتھ پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوست تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔